سوشل میڈیا پہ تو دو ہی کنگ ہیں، یا عمران خان صاحب ہیں یا انجینئر محمد علی مرزا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صحت مند ہیں، ریلیکس ہیں؟ جب یہ افغان وار جاری تھی نا، ان دنوں میں نے ان کی کافی اونچی آوازیں بھی سنی۔ غصے میں کیا کہہ رہے تھے وہ؟ اگر میں نے بات بتا Frustrated دی لگ نا رہے تو تھے پھر تو بات ہی پھر کچھ اور طرف چل پڑے گی نا، تو بات رہنے دینا آپ۔ یہ بالکل پرسنل بات ہے، دیکھیں یہ بالکل پرسنل بات ہے۔ کچھ صحافی جو ہے نا آپ کے اس بیان پر کو شک کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تو ہائیلی سیکیورٹی زون کے اندر ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ کون کہہ تو رہے یہ ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ صحافیوں کی کیا اوقات ہے؟ صحافی باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہم اندر سے وہ کہیں صحافیوں کو کہیں کہ آپ 295C لگوائیں اپنے اوپر، تو وہ بھی آبزرو کر لیں گے۔ اصلی گھی میں کھانے پک رہے تھے، مشقتی سے جو ہے وہ کرکٹ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو جان بوجھ کر وہاں رکھا گیا اور تاکہ آپ باہر آ کر عمران خان کے متعلق باہر آ کے باتیں بتائیں؟ دیکھیں یہ کریٹیکل کوسچن ہے، کیونکہ میری مرضی سے تو مجھے وہاں نہیں رکھا گیا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیسی گھی کی اگر خوشبو آ رہی ہے تو وہ عمران خان ہی اس میں پکا ہوا کھانا کھا رہے ہیں؟ بالکل تصدیق کر دی ہے آنٹی علیمہ نے کہ انجینئر صاحب درست کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو دیسی مرغی کا بھی ذکر کر دیا۔ آپ عمران خان کی بہت تعریف کرتے تھے، اقوام متحدہ میں ہمارا مقدمہ لڑا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اب آپ کا ایک لیٹسٹ بیان تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے اگر عمران خان کو جیل سے چھوڑا گیا تو ملک کی جو ہے وہ امن و امان کے لیے خطرہ ہوگا، تو آپ نے بھی ایک طرح سے یہ یو ٹرن نہیں لیا؟ فیصل بھائی میں نے تسلی سے آپ کی پوری تقریر سن لی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو توہین مذہب کے الزام میں پھنسایا گیا، آپ کے خیال میں یہ کون لوگ تھے؟ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بریلوی مکتب کے لوگ تھے۔ توہین مذہب کے جو کیسز ہوتے ہیں، لوگ جو ہے سالوں اس میں پھنسے رہتے ہیں، ججز بھی ان کی ضمانت دینے سے ڈرتے ہیں، مگر علی بھائی آپ کو بہت آسانی سے ماشاءاللہ ضمانت مل گئی، کیا چکر ہے؟ آپ کی قسمت اچھی ہے یا پیچھے کسی نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا؟ آپ اگر میرے پیچھے کوئی بگ بردر ہوتا تو مجھ پہ یہ دفعہ تو نہ لگنے دیتا۔ مجھے لائف ٹائم کے لیے ونریبل کر دیا ایسے لوگوں نے جن کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ میرے پیچھے ہیں یا میرے بگ بردرز ہیں۔ تو میں بارہا کہہ چکا ہوں وہ میرے بگ بردرز نہیں، میں ان کا بگ بردر ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب، میری قبر تک ان کا احسان میرے اوپر رہے گا، جس طریقے سے انہوں نے فرنٹ میں لیڈ کیا۔ کسی کی خاموشی پر افسوس ہے کہ جہاں سے آپ توقع کر رہے تھے کہ یہاں سے ضرور آواز آئے گی؟ طارق جمیل صاحب پہ افسوس کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا، وہ تو خود جنید جمشید صاحب کے ہاتھ میں کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ السلام علیکم، میں فیصل وحید ہوں اور آپ انقلاب وائس دیکھ رہے ہیں۔ معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ علی بھائی آپ کے ٹائم کا، ہم کافی دنوں سے پلان کر رہے تھے اور آپ بار بار مجھے جہلم بلا چکے ہیں، مگر میری مصروفیت ہے کہ میں نہیں آ سکا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ نشست ہم فیس ٹو فیس رکھیں مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ چلیں آن کال ہم موجود ہیں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی فیصل بھائی، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لگتا ہے کہ لائیو سیشن ہی لکھا ہوا ہے۔ مجھے جب انہوں نے بتایا کہ جی فیصل بھائی نے رابطہ کیا ہے پوڈ کاسٹ کے لیے، تو میں نے کہا جی ضرور، ہم تو چند ان کے مدعاؤں میں سے ایک ادنا سے مدعا ہیں تو ان کو بلائیں۔ تو پھر الٹیمیٹلی ظاہر اب یہ آن لائن والا معاملہ ہوا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا علی بھائی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو توہین مذہب کے الزام میں پھنسایا گیا، آپ کے خیال میں یہ کون لوگ تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے اور آپ سے ان کی دشمنی ہے کیا؟ دشمنی ظاہر ہے وہی ہے جو ایک فرقہ وارانہ یہاں پہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ بیسیکلی تو اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ بریلوی مکتب کے لوگ تھے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور اس میں جو ہمارے ایک ٹی ایل پی کے جو بانی رکن تھے پیر افضل قادری صاحب جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے یہ سب کچھ انیشیٹ کیا گیا۔ گجرات سے ایک بندہ آیا تھا جو ان کا ایک خاص مرید تھا، اس نے پہلے بھی اس سے پہلے بھی کئی ایک ایف آئی آرز کٹوائی تھیں۔ میرے والد صاحب کے اوپر بھی ایک 324 کی اقدام قتل کی ایف آئی آر کاٹ دی۔ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ 324 کیا ہوتی ہے، اور میرے والد صاحب ہمارے یہاں سیکیورٹی کے جو انچارج تھے وہ جیلم میں تھے، اور ان پہ قاتلانہ حملے کے اعتبار سے ایف آئی آر کٹ کی گجرات میں کہ جی اس شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ وہ اللہ کا شکر ہے وہ فارغ ہوئی، لیکن 6 مہینے ذلت کاٹنی پڑی۔ اور یہاں پر بھی ربیع الاول کے آنے کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور میری ایک 1.5 مہینے پرانی ایک ویڈیو اٹھا کے اس میں ایک جملہ اٹھا کے جو میں نے نقل کفر کے طور پر نقل کیا تھا، نہ کہ خود سے عقیدہ بیان کیا تھا اپنا، نعوذ باللہ، تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہاں پہ ہنگامہ کھڑا کیا، اور ظاہر ہے ہماری انتظامیہ پینک کر گئی، ڈپٹی کمشنر بھی ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ بہرحال الٹیمیٹلی انہوں نے پہلے تو مجھے ڈیٹین کیا، اس کے بعد پھر اگلے دن ایف آئی آر کاٹ دی اور اس پہ 295C ٹھوک دی، یعنی کہ میرے سر میں گولی مار دی۔
اللہ کا شکر ہے یہ 103 دن کی تکلیف کاٹنے کے بعد، کئی جیلوں کا لنگر کھانے کے بعد، کورٹس کے دھکے کھانے کے بعد الٹیمیٹلی ہائی کورٹ سے جا کے ہماری بیل ہو گئی الحمدللہ۔ آپ نے کہا کہ یہ جو بریلوی مسلک کے جو آپ نے ٹی ایل پی کا نام بھی لیا، مجھے یہ بتائیے علی بھائی یہ لوگ آپ کے خلاف ہیں کیوں؟ دیکھا جائے تو دیوبندی بھی آپ کو لائک نہیں کرتے، بریلوی کا تو آپ نے خود بتا دیا، اہل حدیث بھی، اہل تشیع بھی، تو آپ کی پرابلم لوگوں کو آپ سے ہے کیا؟ کیوں آپ کو لوگ لائک نہیں کر رہے؟ اور اب تو 295C والا معاملہ آ گیا ہے، یہ کیا ریزن ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ ہیں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، ان کا مسئلہ ہے۔ لوگ تو میرے ساتھ ہیں، سوشل میڈیا پورے کا پورا ہمارے حق میں تھا۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو مجھ سے سخت اختلاف رکھتے تھے وہ بھی حق میں کھڑے ہوئے الحمدللہ۔ یہ چند ایک اسٹانچ قسم کے جو فرقہ باز لوگ ہیں ان کا مسئلہ تھا، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پبلک جو ہے ہماری دعوت و تبلیغ کی وجہ سے، ہمارے ریفرنسز دکھانے کی وجہ سے اپنے مسلک کو چھوڑ کر فرقہ واریت سے نکل چکی ہے، اس چیز کی ان کو تکلیف تھی۔ آپ کی بات درست ہے کہ تکلیف تو باقی مکاتب فکر کے علماء کو بھی ہے، لیکن بریلوی مکتب کے لوگ چونکہ پاکستان میں مشہور ہیں توہین مذہب کے اعتبار سے، لوگوں پہ الزام لگانے کے اعتبار سے، ہمیشہ آپ دیکھیں کہ یہی لوگ الزام لگاتے ہیں۔ آج تک کسی بریلوی کے اوپر کبھی توہین مذہب کا الزام نہیں لگا، ہمیشہ جب لگا تو انہوں نے ہی لگایا، ہاں دیوبندیوں پہ لگایا ہو، اہل حدیث پہ لگایا ہو، شیعہ کے اوپر لگایا ہو، ہمیشہ یہ دوسرے فرقے کے لوگوں کو اس طریقے سے مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ علی بھائی اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی ایک فیصلہ آیا آپ کے خلاف، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے بھی اس کو انڈوز کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ واقعی کوئی ایسے الفاظ ادا کیے جس سے توہین ہوئی ہے، یہ لوگ بھی آپ کے خلاف بول رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو اسلامی نظر آتی کونسل ہے اس کے اندر آلموسٹ 10 کے قریب بریلوی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور آلموسٹ کوئی 4 کے قریب دیوبندی ہوں گے، کچھ اہل تشیع ہیں، اور اکا دکا اہل حدیث بھی ہیں، اور وہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے ایک نوازے ہوئے ہیں اس اعتبار سے کہ انہوں نے ایک سرکاری ادارے کے اندر جاب اختیار کی ہوئی ہے، اس کے بینیفٹس لے رہے ہیں۔ تو اس میں جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تھے راغب نعیمی صاحب، حالانکہ وہ ایک شریف النفس انسان ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک دوسرے صاحب جو تھے جو آج کل فیلڈ مارشل صاحب کو جھوٹے دلاسے دے رہے ہیں کہ جی 30 لاکھ مدارس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میں اکٹھے کر لوں گا آپ کی حمایت کے اندر، یعنی کہ طاہر اشرفی صاحب وہ اس میں پھونک ڈالنے والے تھے، اس پورے مسئلے میں فیول ایڈ کرنے والے تھے، تو انہوں نے یہ سب کچھ کر کے تو ایک اس طرح کا فتویٰ نکالا۔ حالانکہ ہمارے پاس جو ذرائع کی رپورٹ ہے اس میں 17 علماء نے مخالفت کی تھی، صرف 3 بندے تھے جو یہ فتوے کے حق میں تھے، لیکن وہ 3 جو ہے وہ 17 کے اوپر غالب آئے اور یہ فتویٰ نکالا۔ اور دیکھیں اس فتوے میں خود کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس موجود ہیں، انہوں نے خود مانا ہے کہ اگر کوئی شخص تعلیم کے لیے نقل کفر کرے تو اس کے اوپر توہین نہیں لگتی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انجینئر تعلیم کے لیے نہیں کر رہا، تو بھائی انجینئر اور کیا کر رہا تھا؟ انجینئر یہ بتا رہا تھا کہ اسلام میں اتنی ٹالرنس موجود ہے کہ کرسچنز جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو مانتے ہیں، جیزس کرائسٹ کو تو وہ خدا مانتے ہیں نا، انہیں تو پیغمبر نہیں مانتے، اور اس کے بعد جو بھی شخص دعوی نبوت کرے وہ اسے اینٹی کرائسٹ سمجھتے ہیں، اس کے ماننے والوں کو بھی اینٹی کرائسٹ سمجھتے ہیں، اور اسی کو عربی میں دجال کہا جاتا ہے، اردو میں بھی دجال کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ یہ تو میں ان کا عقیدہ بتا رہا تھا، اور انہیں بھی کوئی ونریبل نہیں کر رہا تھا، میں بتا رہا تھا کہ اس کے باوجود اسلام یہ ٹالرنس رکھتا ہے کہ ایک کرسچن عورت کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں، یہ میں ٹالرنس بتا رہا تھا۔ اور دیکھیں جو انہوں نے فتویٰ نکالا نظر آتی کونسل نے، اس کے اینڈ پہ انہوں نے لکھا تھا کہ ہم کرسچنز کو یہ مراسلہ بھیجیں گے، اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے۔ ڈیسائیڈ انہوں نے بعد میں کرنا تھا، فتویٰ پہلے نکال دیا۔ آج تک آلموسٹ 5واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، کسی کرسچن کی طرف سے، ان کے آفیشل کسی بھی بشپ کی طرف سے یا چرچ کی طرف سے میرے خلاف کوئی فتویٰ نہیں نکلا کہ اس نے ہمیں ورنیبل کیا یا اس نے ہمارا جو عقیدہ بیان کیا وہ غلط عقیدہ تھا۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، جس طرح کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کے خدا کو انسان سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک چرچ کے اندر ایک انسان کی عبادت ہوتی ہے۔ اب خدا کو انسان کہنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے، ان کے نزدیک ہم جیزس کرائسٹ کے گستاخ ہیں، جس طرح کہ ہمارے نزدیک وہ محمد رسول اللہ کے گستاخ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس ورلڈ میں آپ نے کو ایگزسٹ کرنا ہے، سپیس دینی ہے، علمی طریقے سے ایک دوسرے کی غلطی ایک دوسرے پہ ہائی لائٹ کرنی ہے۔ میں آپ کا ایک بیان سن رہا تھا کہ توہین مذہب کی دفاعت میں جو ہے وہ معافی کی شکست ہونی چاہیے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ جی جی بالکل میں چاہتا ہوں، کیونکہ ان قوانین کو مس یوز کیا جا رہا ہے۔ تو علی بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس میں ہم معافی کی شک ڈال دیں گے تو ایک مجرم جس نے اگر یہ کیا ہے اس پر ثابت ہو جاتا ہے،
اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یار مجھے معاف کر دیں, تو یہ تو ایک نیا پنڈورا باکس نہیں کھل جائے گا؟ کوئی بھی ملزم جب وہ مجرم ٹھہرے گا وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی یہ معافی کی شک ہے, میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیں. تو یہ کس طرح سے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو تو میں اس مینج ہو لیے کہہ جائیں رہا گی ہوں چیزیں؟ جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 99% کیسز جو ہیں جھوٹے ہیں, اور 1% کیسز ایسے ہیں جو سچے ہیں. ان میں بھی 99% وہ لوگ ہیں جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. دعوے نبوت انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. میڈیکل بورڈ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ پاگل لوگ ہیں. اس میں ایک بہت مشہور کیس جو ٹی وی پہ بھی بعض اوقات ڈسکشن میں آتا ہے, کیونکہ وہ امریکن نیشنل ہے, ایک بندہ ہمارے پڑوسی شہر سرائل امگیر سے ہے, بیچ میں صرف ایک دریائے جہلم پڑتا ہے, اور ان کے والد نے پچھلے دنوں ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں, وہ ملاقات کرنا چاہ رہے تھے اپنے بیٹے کے سلسلے میں. تو وہ اڈیالہ میں ان کا بچہ قید ہے. جب وہ صحیح کنڈیشن میں ہوتا ہے تو وہ صحیح باتیں کرتا ہے, اور جب اس کے اوپر وہ کنڈیشن طاری ہوتی ہے, میڈیکلی ظاہر ہے وہ ڈسیبل ہے اس اعتبار سے, تو وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے. اس کو پاگل خانے میں جمع بھی کروایا گیا, اس کے باوجود انہوں نے رکھنے سے انکار کیا, اور بعد میں وہ اڈیالہ میں قید ہے. تو اس طرح کے لوگ ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ تو نکلے نا رہے, جو اوریجنل ہیں. میں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر کوئی مسلمان کیا نان مسلم بھی رسول اللہ کی گستاخی کا سوچ سکتا ہے. اگر کسی سے سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یا غصے کی حالت میں غصہ کسی اور پر نکالنا تھا اس نے, اور کوئی اس طرح کے الفاظ نکل گئے, تو پھر اس کے لیے توبہ کی شک ہونی چاہیے, تاکہ وہ ایک دفعہ جو اس طرح کا معاملہ ہوا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے, دوبارہ وہ سوچے گا بھی نہیں. ہاں, اگر کوئی عادی مجرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کوئی معاملہ آگے لے کے چلا جائے. میں آپ کو ایک نمائندہ مثال بتاتا ہوں. ایک دیوبندی مکتب سے تعلق رکھنے والے شخص کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا تھا, کسی زمین کا تنازع تھا. تو اس میں انہوں نے اس کو اس طرح ایکسپلائٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یار تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ہماری بات مان جاؤ. حالانکہ اس بیچارے کے ساتھ وہ ظلم کر رہے تھے, تو وہ غصے میں آیا, اس نے کہا یار اللہ رسول کو بیچ میں کیوں لے آئے ہو, تم زیادتی کر رہے ہو میرے ساتھ, میں اللہ رسول کو نہیں مانتا. یہ اس نے جملہ بول دیا. بیسیکلی وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ رسول کے جو واسطے دے رہا ہوں میں ان واسطوں کو نہیں مانتا, مجھ سے قانونی بات کرو. انہوں نے اس کا جملہ پکڑ لیا. آج 2.5 سال ہو گئے وہ اندر ہے, اس کی ضمانت بھی نہیں ہوئی. اب اس طرح کے جو جذباتی جملے بعض اوقات کسی کے منہ سے نکل جاتے ہیں تو اس کی گستاخی کی تو نیت ہی نہیں ہوتی ہے. اور خود فقہ حنفی جو دیوبند اور بریلوی ہیں وہ مانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے جملے میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا, تو مفتی پہ واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے گا. اور یہاں پہ تو 100% ہی کیسز آپ سمجھ لیں, اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو کسی نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی ہوتی, منظریہ اس کا وہ یہ نہیں ہوتا. بعض اوقات کسی نے کوئی ایسی پوسٹ لگا دی ہے یا اس نے شیئر کروا دی, اسے اندازہ بھی نہیں تھا, اس میں کوئی ایسی بات لکھی گئی, اسے بعد میں احساس ہوا, اس نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. تو اس سے درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. لبرلز ایک دعویٰ کر رہے ہیں, میں آپ سے اس کی تصدیق چاہوں گا کہ کیا آپ نے کوئی جیل میں ایسے مناظر دیکھے کہ ایک کوئی بلاسفیمی گینگ ہے وہ اسی طرح کے الزامات لگاتا ہے اور وہ پھر بلیک میل کرتا ہے کہ مطلب پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے, اور اگر وہ نہیں, ان کو مطلوبہ چیز نہیں ملتی تو وہ الزام لگا دیتے ہیں. اور اس میں سنا ہے کہ کافی لوگ اس طرح کی مقدمات میں جیل میں بھی ہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ کو کوئی ایسا نظر آیا؟ جی, ہم سے بھی ان کی فیملیز نے رابطہ کیا تھا, لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے تحقیق کروں گا. پہلے میں نے ان لوگوں کا مقدمہ سنا جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ اس گینگ کو لے کے چل رہے ہیں, تو مجھے یہ لگا کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں. لیکن ان کو بھی میں نے کہا کہ جب تک میں مکمل تحقیق نہیں کروں گا میں کوئی رائے حتمی نہیں رکھوں گا. اس لیے میں نے 5-6 مہینے پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اس کے اوپر تحقیق کروں. جب میں اڈیالہ جیل میں گیا اور وہاں لوگوں کی میں نے سٹوریز دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسی طرح ہے. اور وہ رپورٹ بنائی ہوئی کسی لبرل بندے کی نہیں ہے, اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے. یعنی وہ ایسی باڈیز کی بنائی ہوئی رپورٹ ہے جن کا توہین مذہب کرنے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں بالکل ریالٹی ہے, اس طرح لوگوں کو پھنسایا گیا. اور فورینزک کے اندر کئی ایک چیزیں ایسی ثابت ہوئی ہیں جس کی وجہ سے تو بیلز ہوئی ہیں, آلموسٹ 47 بیلز ہو چکی ہیں ابھی تک. اور اس کے باوجود 400 کے قریب جو ہیں وہ لوگ قید ہیں, ان میں سے آلموسٹ کوئی 150 کے قریب جو ہے اس وقت اڈیالہ میں ہیں, اور باقی کیمپ جیل لاہور کے اندر ہے, اور اکا دکا باقی شہروں کے اندر بھی ہے. توہین مذہب کے جو کیسز ہوتے ہیں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, لوگ جو ہے سالوں اس میں پھنسے رہتے ہیں, ججز بھی ان کی ضمانت دینے سے ڈرتے ہیں. ایک ظاہر سی بات ہے, ایک پریشر ہوتا ہے.
مگر علی بھائی آپ کو بہت آسانی سے ماشاءاللہ ضمانت مل گئی، اللہ نظر بد سے بچائے، مگر علی بھائی اس کے اوپر بھی سوال لوگ اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے آپ کو کیسے مل گئی، کیا چکر ہے؟ آپ کی قسمت اچھی ہے یا پیچھے کسی نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا آپ کے؟ ہاں جی دیکھیں جی، آسانی سے تو نہیں ملی، 2 دفعہ سیشن کورٹ سے ضمانت ریجیکٹ ہوئی ہے، 1 دفعہ ہائی کورٹ نے واپس کی ہے، اور اگر میرے پیچھے کوئی ہوتا تو کم از کم نظر آتی کونسل کو تو روک لیتا. انہوں نے تو کہا کہ 295B بھی لگائی جائے جس میں 25 سال قید ہے، 295C میں جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہے. تو اگر میرے پیچھے کوئی بگ بردر ہوتا تو مجھ پہ یہ دفعہ تو نہ لگنے دیتا. اب رہا معاملہ میری بیل کا، تو وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے مجھے بتائیں جس شخص کے اوپر یہ الزام لگ جائے اسے اگر عدالت چھوڑ بھی دے تو عوام میں تو وہ ونریبل ہے. مجھے لائف ٹائم کے لیے ونریبل کر دیا ایسے لوگوں نے جن کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ میرے پیچھے ہیں یا میرے بگ بردرز ہیں. تو میں بارہا کہہ چکا ہوں وہ میرے بگ بردرز نہیں، میں ان کا بگ بردر ہوں. ان میں سے کافی سارے لوگ میرے سٹوڈنٹس ہیں ویڈیو کے اعتبار سے، عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، اس کے باوجود دین کے اعتبار سے میرے سٹوڈنٹس ہیں. جو مولا علی کا قول ہے کہ جس نے ایک لفظ بھی مجھے سکھایا وہ میرا استاد ہے، تو میں نے تو ان لوگوں کو بہت کچھ سکھایا ہوا ہے. تو اگر وہ پیچھے ہوتے تو کم از کم یہ ہونے سے تو روک لیتے کہ مجھے لائف ٹائم کے لیے میرے ساتھ ایک سٹگما اٹیچ کر دیا. تو بالکل ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پریسیڈنٹ تو بتائیں کہ آج سے پہلے کبھی کسی ریلیجس پرسنالٹی کے اوپر کبھی یہ 295C لگی ہو. جب پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا مواد موجود ہی نہیں ہے. میں پہلا کیس ہوں کہ ایک ریلیجس پرسنالٹی، اور وہ ایسی ریلیجس پرسنالٹی جو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اور اب تو مین میڈیا کے اوپر بھی اس کی ویورشپ ہے اللہ کے فضل سے، اور اس کے پیچھے کوئی فرقہ بھی نہیں کھڑا ہوا. اللہ کے فضل سے یہ دعوت پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے. اس کے باوجود اس کے اوپر الزام لگ گیا جس کا تو نعرہ ہی بنیادی یہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے باب تشائی کوئی نہیں. جس نے اپنے نبی کی محبت میں ان فرقوں کے بابوں سے ٹکر لے لی ہے اس کے اوپر 295C لگا دی. یار میرے اوپر کوئی لگوانی تھی تو آپ یہ کہتے کہ ہمارے یہ فرقوں کے بابوں کا گستاخ ہے، ان بابوں کا کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ ان سے اختلاف رائے رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے سب کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست ہے، سب کو چندہ دینا درست ہے، تمام مساجد میں نماز پڑھنا درست ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ علمی اختلاف کر کے ہارمونی کے ساتھ بس رہیں. تو یہ الزام میرے اوپر لگاتے ہیں نا کہ یہ میرا مقدس جرم ہے. میرے اوپر الزام لگا دیا وہ والا کہ جو الزام اصولاً ان کے اوپر لگتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لوگوں کو مس گائیڈ کیا ہوا ہے. میں تو ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا. تو کسی بھی صورت آپ اس کو انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں، کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے کوئی اس حوالے سے ہے. ہم نے کورٹ سے یہ مقدمہ جو ہے وہ 20 ریفرنسز دیے کرسچنز کی کتابوں سے، 15 ریفرنسز دیے مسلمانوں کی کتابوں سے، اور ٹاپ آف لسٹ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب کا ریفرنس دیا کہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ مستشرقین اورینٹلسٹ جو ہیں، یعنی یورپ کے وہ لوگ جو کہ مشرق کے مذاہب کے اوپر اپنی رائے رکھتے ہیں اور بکس لکھتے ہیں، انہوں نے تو کیا کیا الزامات نبی الاسلام کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، اور وہ سارے الزامات مفتی تقی عثمانی صاحب نے نقل کیے. اس میں یہ والا الزام بھی موجود تھا جس کے حوالے سے انہوں نے نقل کفر کے اعتبار سے میرے اوپر فتویٰ لگایا کہ اس نے دجال ورڈ یوز کیا ہے. وہ تو اس سے بھی سخت الفاظ ہیں، ریپسٹ کے لفظ موجود ہیں، اتنے خطرناک الفاظ ہیں. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں نہیں بتائیں گے تو اپنے مسلمان بچوں کو کیسے گائیڈ کریں گے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ فتوے جو ہیں وہ انگریزی میں نہیں ہے، ورنہ گورے ان کا مذاق اڑاتے. اور اللہ کا شکر ہے کہ احمد دیداد اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی ڈیبیٹس اردو میں نہیں ہے، ورنہ ان کے اوپر بھی 295C یہ لگوا دیتے. اگر آپ کے اوپر 295C کا وہ ہوا، کل کو کسی اور کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کسی علماء کے اوپر. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے کوئی کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کا تو آپ کے خلاف آ گیا، بریلوی تو چلیں آپ کے وہ ہیں، دیوبندیوں کی طرف سے بھی کسی نے آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی باہر نہیں نکلا. ہاں عوام سوشل میڈیا پیجز وہاں پر کچھ لوگ نظر آئے، مگر یہ کوئی بھی مذہبی علماء کرام میں سے کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا. آپ کے خیال میں اس کا کیا ریزن ہے؟ نہیں ساتھ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں سب نے ساتھ دیا ہے. جو بریلوی سامنے نہیں آئے علماء میں سے وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ ڈرتے تھے. انہوں نے خود بتایا کہ ہم اس طرح سامنے نہیں آئیں گے. جو بندی تو پورے مکتب فکر میرے ساتھ کھڑا ہوا. ٹاپ آف لسٹ جو جامعہ بنوریہ کا فتویٰ ہے جہاں پہ 76 ملکوں کے 5000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور جامعہ بنوریہ جو فتویٰ نکالتا ہے تو پورے سب کانٹیننٹ پہ کسی دیوبندی مولوی کی جرت نہیں کہ اس کے خلاف چلا جائے. تو وہ کھڑے ہوئے، اور پھر سوشل میڈیا پہ دیوبندی مکتب کی طرف سے سب سے زیادہ ویورشپ جس کی ہے مفتی طارق مسعود صاحب، ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میری قبر تک ان کا احسان میرے اوپر رہے گا. جس طریقے سے انہوں نے فرنٹ میں لیڈ کیا، اسی طریقے سے یہ سوال مجھے کرنا تھا کہ بہت اچھی روایت ہے، بہت اچھی روایت ہے کہ
مولانا طارق جی جی میں فکر میرے ساتھ کھڑا ہوا. ان کے ٹاپ آف لسٹ جو علماء ہیں, جواد نقوی صاحب ویڈیو میں انہوں نے دفاع کیا, ریٹن میں فتویٰ دیا. امین شہیدی صاحب نے ویڈیو میں دفاع کیا, ریٹن میں فتویٰ دیا. شہنشاہ نقوی صاحب نے ریٹن میں فتویٰ دیا. الحمدللہ آپ دیکھیں پاکستان نے کبھی ایسا لمحہ دیکھا تھا کہ دیوبند اور اہل تشیع بالکل 180 ڈگری ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں اور دونوں متفق ہیں میرے اوپر کہ اس نے توہین رسالت نہیں کی. اتنا بڑا آپ نے اتفاق دیکھا تھا؟ اہل حدیث میں بھی کئی علماء میرے حق میں کھڑے ہوئے اور عوام الناس تو آلموسٹ سب کی سب ہمارے ساتھ کھڑی تھی سوائے بریلویوں کے, اور ان میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. رہا سامنے اس طریقے سے روڈز بلاک کرنا تو میں نے منع کیا ہوا تھا. میں نے کہا تھا کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی, سوشل میڈیا پہ آواز بلند کرنی ہے, کیونکہ آج کی طاقت سوشل میڈیا ہے. اور دیکھیں اس نے پے کیا ہے ہمیں, الحمدللہ ایک فضا بنی ہے. ادروائز آج جو ٹی ایل پی کا حشر ہوا ہے نا روڈز بلاک کرنے کی وجہ سے, تو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اندر ہوتے اور ہمیں بھی نان اسٹیٹ ایکٹر ڈکلیئر کر دیا جاتا اور میں بھی اندر ہی پڑا ہوتا. تو میری حکمت نے کام کیا, اور میں ریلیجیسلی سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے ٹکر نہیں لینی کہ آپ آرمڈ کنفلکٹ کریں اور آپ جو ہے وہ جا کے دنگا اور فساد کرنا شروع کر دیں. صرف علمی طریقے سے سوشل میڈیا پہ آواز بلند کریں. آپ جب جیل میں تھے تو باہر سے کیا ہو رہا ہے پل پل کی خبر آپ کو بھی آتی رہتی ہوگی, ظاہر سی بات ہے ملاقاتیں ہوتی ہوگی, تو مجھے یہ بتائیں کہ کسی کی خاموشی پر افسوس ہے کہ جہاں سے آپ توقع کر رہے تھے کہ نہیں یار اگر مجھ پہ کوئی مشکل آئے گی تو یہاں سے ضرور آواز آئے گی, مگر وہاں سے نہیں آئی, کسی پر افسوس ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. طارق جمیل صاحب پہ افسوس کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا. مجھے پتا ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے. وہ تو خود جنید جمشید صاحب کے حق میں کھڑے نہیں ہوئے تھے, حالانکہ میں اس وقت ان کے حق میں کھڑا ہوا تھا. تو جنید جمشید صاحب کے حق میں جو بندہ کھڑا نہیں ہوا میرے حق میں کیسے کھڑا ہوتا, لہٰذا مجھے ان پہ کوئی افسوس نہیں ہے. باقی جن سے مجھے امید تھی ان میں پہلے نمبر پہ ہمارے استاد تھے جاوید احمد غامدی صاحب. استاد جی نے سب سے پہلے فرنٹ سے لیڈ کیا, اپنی ہینڈ رائٹنگ میں فتویٰ لکھا. راغب نعیمی صاحب کو فون کر کے بھی انہوں نے ڈانٹا کہ آپ لوگوں نے کیا حرکت کی ہے. ہر موقع پہ انہوں نے سپورٹ کیا. مفتی طارق مسعود صاحب سے مجھے امید تھی کہ وہ بولیں گے اور الحمدللہ وہ میری توقع سے بڑھ کے بولے, ہر موقع پہ بولے. اسلامی نظر آتی کونسل کے اعتبار سے بھی وہ بولے. اس کے بعد جو میرے لیے حیران کن چیز تھی نا, وہ جو بری امام کے گیلانی صاحب تھے ان کا بولنا تھا, کیونکہ تصوف کی گدی سے ایک بندے کا آواز بلند کرنا میرے حق میں, جبکہ میرے جو اختلافات ہیں اہل تصوف کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے ہیں. تو میں نے ان سب لوگوں سے آلموسٹ 100 کے قریب لوگ تھے, ان کی لسٹ بنائی تھی. سب سے میں نے الگ الگ بڑی تفصیل کے ساتھ فون پہ بات کی. میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا, پھر اپنی پہلی ویڈیو کے اندر بھی شکریہ ادا کیا. لہٰذا مجھے کہیں سے کوئی مایوسی والا معاملہ نہیں ہوا. مایوسی اگر مجھے ہوئی ہے تو اپنی اسٹیٹ سے ہوئی ہے کہ وہ جتھوں کے ہاتھوں جو ہے وہ پینک کر کے تو اتنی بڑی دفعہ ایک بندے کے اوپر ٹھوک دیتے ہیں اور اس کے سر میں گولی مار دیتے ہیں اور اسے عدالتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں. عدالتیں چھوڑ بھی دیں, عوام کے اندر تو اس کو ونریبل کر دیا. اب میں نے ظاہر ہے پاکستان میں رہنا ہے, اگر میں نے باہر جانا ہوتا تو میرے لیے ایک گولڈن ویزا ہے 295C کی دفعہ اگر آپ پہ کٹ جائے تو آپ UK میں بڑی آسانی سے اسائلم لے سکتے ہیں, لیکن میں نے تو نہیں جانا جب تک کہ فرقہ باز مولوی جو ہیں وہ اپنی قبروں میں نہیں چلے جاتے اور اپنی نیچرل ڈیتھ کے ساتھ, اور میں ان کی قبر کے اوپر وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. اس وقت تک میں تو شیطان کو ننگا ناچنے کے لیے یہاں نہیں چھوڑوں گا. میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, میں کیوں اپنا ملک چھوڑ کے جاؤں. ہمیشہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے دلیری دکھاتے ہیں, بعد میں ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ان کو پھر موقع مل جاتا ہے. اب یہ اپنے بلوں میں گھسے ہوئے تو انشاءاللہ یہ اپنے بلوں میں رہیں گے. طارق مسعود صاحب نے آپ کے حق میں بیان دیا, آپ کے اوپر جو دفعات لگیں کہا کہ نہیں لگنی چاہیے تھی, اب آپ بھی ان کو اچھے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں, تو ہم کیا سمجھیں کہ پرانی جو چپکلش ہے آپ ایک دوسرے کو چیلنج دیتے رہے مناظرے کے اور یہ وہ, تو اب کیا سمجھیں کہ دونوں کے دلوں میں جگہ پیدا ہو گئی ہے یا وہ اب بھی جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے؟ پہلی بات میں کلیئر کروں کہ یہ پہل میری طرف سے ہوئی تھی. جب مفتی صاحب کے اوپر 295B لگوانے جا رہے تھے جو 25 سال ناقابل ضمانت ہے توہین قرآن, تو الحمدللہ میں پہلا بندہ تھا جس نے سپورٹ کیا, اور وہ ویڈیو آلموسٹ 1 ملین لوگوں نے دیکھی. تفصیلی ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی اور ہر فورم کے اوپر میں نے کہا کہ جب انہوں نے معذرت پیش کر دی تو ان کے اوپر کوئی اس قسم کی دفعہ نہیں لگنی چاہیے. سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو 2 ہی کنگ ہیں, یا عمران خان صاحب ہیں یا انجینئر محمد علی مرزا, اور میری طرف سے جب آواز بلند ہوتی ہے تو پھر ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی مفتی صاحب کے خلاف بول نہیں سکتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے ابتدا میں نے ہی کی تھی اللہ کے فضل سے, اور مفتی صاحب تو جواباً اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. رہا علمی اختلاف وہ اپنی جگہ رہے گا, لیکن میں نے مفتی صاحب کو ایک ٹرو جینٹل مین اور ایک عام جو مولویوں کے بارے میں ذہن ہے نا اس سے ہٹ کے پایا. میں نے ان کو وہ عام مولویوں سے بہت ہٹ کے اچھی نیچر والے انسان ہیں.
اور میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. جیل میں جو آپ کے 103 دن گزرے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ انتظامیہ کا رویہ کیسا تھا، آپ نے وہاں پر کیا دیکھا؟ آپ کی طرح کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اسی سیل میں رکھا گیا ہوگا جہاں پر یہ 295C کے الزامات والے دوسرے قیدی ہوں گے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ انتظامیہ کا رویہ کیسا تھا؟ اور سیکیورٹی وائز آپ خود کو محفوظ سمجھ رہے تھے؟ بالکل جی، ہر موقع پر انتظامیہ کا رویہ انتہائی پازیٹیو تھا، اور ایک جو عالم دین کو رسپیکٹ دینی چاہیے ڈیو وہ تھی، اور میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز کے اعتبار سے میرے سٹوڈنٹس ہی تھے. چاہے میں جیلم جیل میں رہا، اس کے بعد حافظ آباد رہا، اس کے بعد پھر میں NCCIA کے پاس رہا، راولپنڈی میں 7 دن کے لیے ریمانڈ کے اوپر، اس کے بعد اڈیالہ میں. تو ہر جگہ مجھے یعنی میری توقع سے زیادہ رسپیکٹ ملی الحمدللہ. لوگ عقیدہ توحید کی وجہ سے، اہل البیت علیہ السلام کا دفاع کرنے کی وجہ سے مجھ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کا شکر ہے. اور وہ یہ رسپیکٹ سب کو دیتے ہیں، یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے. چند ایک جگہوں پہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے، ایٹ لیسٹ جیل کی حد تک تو میں آپ کو بتاؤں کہ SOPs کو فالو کیا جاتا ہے. اور جیل کی پولیس جو ہے وہ عام پولیس سے بہت ہٹ کے ہوتی ہے، وہ ہمدردی رکھتے ہیں اور آپ کے غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اور میں وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ جب کوئی جیل سے چھوٹتا ہے، جتنی آپ کے ریلیٹیوز کو خوشی ہوتی ہے اتنی ہی وہاں پہ ڈیوٹی والوں کو خوشی ہوتی ہے. آپ کا غم ان کا غم ہوتا ہے. ان کی تربیت ایسے ہوئی ہے، اور میں تو ہمیشہ ان سب لوگوں کے لیے دعائے خیر کروں گا. الحمدللہ ہر جگہ ڈیو رسپیکٹ ملی ہے جی، ہر اعتبار سے. عمران خان صاحب بھی اڈیالہ جیل میں ہی ہیں، آپ نے ان کے بارے میں جب آپ باہر آئے تو کچھ باتیں بھی کیا آپ نے کہ وہ اصلی گھی میں کھانے پک رہے تھے، مشقتی سے جو ہے وہ کرکٹ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو علی بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو جان بوجھ کر وہاں رکھا گیا اور تاکہ آپ باہر آ کر عمران خان کے متعلق باہر آ کے باتیں بتائیں؟ کیونکہ عمران خان سے متعلق کوئی بھی خبر، کوئی بھی تصویر باہر نہیں آ رہی اور آپ بڑی آسانی سے آ کر ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو کیا یہ ہم پلانٹڈ تو نہ سمجھیں کہیں کہ آپ کو جان بوجھ کے وہاں رکھا گیا؟ دیکھیں یہ کریٹیکل کوسچن ہے، کیونکہ میری مرضی سے تو مجھے وہاں نہیں رکھا گیا. اس لیے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے وہاں رکھیں. دوسری بات، بائی چانس ایسا ہوا ہے کہ جو ہماری چکیاں ہیں توہین مذہب والی، وہ 90 ڈگری پہ تھیں خان صاحب کی، وہ جو 6 چکیاں ہیں ان کے. اور اس میں بھی جو آخری پورشن تھا نا جو خان صاحب کے ساتھ میچ کرتا تھا، وہ 3 چکیاں بالکل الگ تھی، ان کا ایک دروازہ بھی الگ سے بنا ہوا تھا. وہ سکیور جگہ تھی. چونکہ میں ایک ہائی پروفائل کیس تھا تو ان میں سب سے سوٹیبل جگہ وہی تھی رکھنے کی. لیکن اس میں بھی جو خان صاحب کی دیوار کے ساتھ والی چکی تھی وہ بشپ صاحب کے پاس تھی، اس کے ساتھ ایک پروفیسر صاحب تھے، اور میں ادھر والی چکی میں تھا. لیکن چونکہ باہر واک کرنے کے لیے جو ایریا میں ملا ہوا تھا وہ کامن تھا، لہٰذا وہ جو دیوار تھی خان صاحب کی اور ہماری کامن دیوار، وہ اس تک تو میری بھی رسائی تھی، ظاہر ہم وہاں پہ واک کرتے تھے. تو میں مطلب نہ ذرائع کی بنیاد کے اوپر، نہ میرے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہے کہ میں کہوں کہ جان بوجھ کے مجھے وہاں رکھا گیا ہو، اس لیے میں اس کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتا. رہا یہ معاملہ کہ جی میں نے باہر آ کے بات کی، میں نے بالکل کوئی بات نہیں کی. میں نے 21 دسمبر کو ویڈیو ریکارڈ کروائی، ملینز آف پیپل تک وہ ویڈیو پہنچی ہے. وہ میری زندگی کی سب سے کریٹیکل ویڈیو تھی. ہونا تو چاہیے تھا کہ میں اس میں ذکر کرتا، میں نے اشارتاً بھی اس کا ذکر نہیں کیا، نہ میرا کوئی ارادہ تھا. البتہ میں نے جیل سے نکلنے کے بعد اپنے جو کریٹیکل ٹیم ممبرز سے 25-30 ان کو میں نے ساری باتیں شروع میں ہی بتا دی تھی. جب میں جیل میں آیا 5 تاریخ کو وہاں سے نکلا، 6 کو میں یہاں پہ آ گیا تھا، اور آلموسٹ کوئی 9 تاریخ کو میں نے اپنے جو قریبی ٹیم ممبرز تھے ان کو بلا کے تو ان کے ساتھ میں نے ساری ڈسکشن کر کے میں نے ساری باتیں بتا دی تھی، لیکن وہ کیمرے میں تو نہیں تھی. اور ارشاد بھٹی صاحب جب پوڈ کاسٹ کے لیے آئے تو میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ نے خان صاحب کو ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی بات جائے. ہاں ان کیمرہ یعنی کیمرے کی ریکارڈنگ سے ہٹ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ نے پلیز اس میں ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ جہاں کہیں جاتے ہیں وہ خان صاحب کا ذکر ضرور کرتے ہیں. اور ارشاد بھٹی صاحب تو سوشل میڈیا پہ آپ سمجھ لیں ہماری طرف سے تو ایک جنرل تھے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارا مقدمہ لڑا اور میری قبر تک ان کا احسان جائے گا. میں نے تو ان کے لیے لو لیٹر بھی لکھا تھا جیل سے، اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، ان کے لیے دعا کی، عافیت کی دعا کی، ان کی فیملی کے لیے کی. الحمدللہ محبت کرنے والے ہیں اور انہوں نے دلیری بھی دکھائی. لیکن وہ مسکرا پڑے، ان کا نہیں تھوڑی سی تو بات میں کروں گا. تو چونکہ انہوں نے بات کی تو میں نے جواب دیا، ادروائز یقین کریں میں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کنٹروورسی میں پڑھوں. وہ تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی اور پھر لوگوں نے اس میں اپنے رنگ بھرنے شروع کر دیے.
اور میں نے اس میں بھی بڑی کنٹرول گفتگو کی تھی. ان کیمرہ میں نے ان کو زیادہ بتایا ہوا تھا, آن کیمرہ میں نے تھوڑی باتیں بتائیں. لیکن وہ جب شاہزیب بھائی کا پروگرام آیا تو اس میں نے ایک سٹیپ اور طے کر لیا, ریحان طارق صاحب میں ایک سٹیپ اور طے کر لیا. اور ابھی بھی میں نے سیکیورٹی بریچ ان کی کہیں پہ نہیں کی ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی بریچ ہو. تو میں نے وہ جتنی باتیں کی تھیں وہ بالکل میں ان کے اوپر قائم ہوں. اور الحمدللہ کل ہماری جو آنٹی ہیں علیمہ خان, آنٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے والد کی عمر کی ہیں اور میری والدہ سے بھی وہ آلموسٹ 7 سال بڑی ہیں, تو انہوں نے تو میری باتوں کی تصدیق کر کے اس میں تو ویلیو ایڈیشن کر دی ہے. ہم نے تو دیسی گھی کا ذکر کیا تھا, انہوں نے تو دیسی مرغی کا بھی ذکر کر دیا. اور وہ صحابی حضرات جو کہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم اندر سے ہو گئے ہیں, انہوں نے بھی ان کا پول بھی کھول دیا کہ اندر تو ان کے فیملی ممبر بھی نہیں جاتے, وہ صرف کورٹ تک جاتے ہیں یا ملاقات والے کمرے تک, چکیوں تک تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. اور میں کم از کم 10 دفعہ ان سارے راستوں سے گزرا ہوں, کیونکہ میری ملاقات جب آتی تھی تو میں وہ ساری چیزیں آبزرو کرتا تھا. میں ایریل ویو سے آپ کو گوگل میپ کے ذریعے پن پوائنٹ وہ چکی بھی بتا سکتا ہوں جو ہمارے ساتھ اٹیچ تھی, اور وہ 6 چکیاں اور کون سی ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں بالکل. اور تصدیق کر دی ہے آنٹی علیمہ نے کہ انجینئر صاحب درست کہہ رہے ہیں. تو علی بھائی آپ کو عمران خان کی آواز وہاں سے صاف آتی تھی, یا ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کہا اور چکیاں تھی اور بھی تھے, تو صرف آپ کو عمران خان کی آواز آتی تھی, کسی اور کی بھی آتی تھی؟ اور آپ کیسے جج کر لیتے تھے کہ یار یہ عمران خان کی ہے؟ اور اتنی واضح طور پر آپ کیسے شور ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرکٹ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے, ریلیکس تھے, کبھی پریشان تھے؟ تو اتنے شور ہو کے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے تو نہیں سن رہے نا, صرف کانوں سے سن رہے ہیں آپ. جی فیصل بھائی, خان صاحب کی آواز کو کون نہیں پہچانتا. مجھ سے پہلے بھی وہاں پہ اور لوگ رہ رہے تھے. جس چکی میں بشپ صاحب تھے وہ میرے آنے کے بعد وہ چکی خالی کروائی گئی, ان کو دوبارہ سے شفٹ کیا گیا. وہ بہت عرصہ پہلے وہاں پہ رہتے تھے, لیکن ان کو کھانسی کا ایشو تھا, اس کی وجہ سے خان صاحب کو رات کو نیند نہیں آتی تھی, تو ان کی چکی پھر شفٹ کی گئی, ان کی جگہ پھر 6-7 لوگ رکھے گئے. اور جس چکی میں تھا اس میں بھی 6-7 لوگ تھے. تو میرے آنے کے بعد وہ دونوں چکیاں خالی کروائی گئیں, بشپ صاحب کو واپس لے آئے اور مجھے وہ پہلی والی چکی میں ڈال دیا. تیسری میں وہ تھے, دوسری میں پروفیسر صاحب. تو ایک دن اچانک مجھے خان صاحب کی آواز آئی, تو میں نے کہا کہ مجھے تو خان صاحب کی بات لگتی ہے. ان کا ہاں جی. پھر بشپ صاحب نے مجھے بتایا کہ جی میری چکی اس لیے شفٹ کی گئی تھی اور خان صاحب کو تکلیف ہوتی تھی اس سے. تو ظاہر ان کی آواز تو ہم پہچانتے ہیں. صبح 9 بجے وہ ناشتے کے لیے آتے تھے اور 3 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے آتے تھے, اور ہم اس وقت باہر واک کر رہے ہوتے تھے. تو کبھی کبھار ان کی آواز اونچی ہوتی تھی تو وہ میرے کانوں میں پڑ جاتی تھی. ویسے وہ آہستہ بھی بولتے تھے تو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن آواز آ رہی ہوتی تھی. لیکن جب زیادہ اونچا بولتے تھے تو پھر سمجھ بھی آتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے مجھے پھر آئیڈیا ہوا, اور پھر کنٹینیوسلی ظاہر ہے کہ اس طرح مختلف اوقات میں ٹی وی کی خبریں بھی آتی تھیں, اور وہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, اور وہاں سے ہمیں وہ بھی چیزیں پتہ چل رہی ہوتی تھی, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے سلسلہ مسلسل جاری تھا. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیسی گھی کی اگر خوشبو آ رہی ہے تو وہ دیسی گھی عمران خان کے لیے یوز ہو رہا ہے, یا عمران خان ہی اس میں پکا ہوا کھانا کھا رہے ہیں؟ چکی میں دوسرے لوگ بھی تو ہیں, تو اس سے یہ کیسے مطلب آپ تاثر لے سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے یہ خاص چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور بڑے ریلیکس ہیں؟ ہاں جی, وہ اس لیے کہ وہ جن چکیوں کی طرف سے خوشبو آ رہی تھی وہاں اور کوئی چکی نہیں ہے, انہی کی چکی ہے. ہماری چکی آخری ہے, ادھر سے ان کا وہ آخری دیوار ہے, اسی طرف سے خوشبو آتی تھی, تو پتہ چل جاتا ہے. اچھا, وہ چکی کتنی اونچی ہے؟ مطلب آپ کو آواز بھی آ رہی ہے کیا؟ وہ مطلب جیسے وہ دیوار ہوتی ہے تو اتنی کلیئر آواز نہیں جاتی, تو وہ چکی کس چیز کی ہے؟ دیوار ہے بیچ میں, لوہے کی ہے, سیمنٹ کی ہے؟ دیوار ہے, آلموسٹ کوئی 11 فٹ کی دیوار ہوتی ہے, اوپر سے وہ اوپن ہے. چکی کے آگے جو اوپن سپیس ہے نا, وہ کامن تھی نا 3 چکیوں کی, تو اوپن سپیس جو ہے وہ اوپر سے اوپن ہوتی ہے, صرف اس پہ گرل لگی ہوتی ہے جو جیل کی سلاخوں والی. آپ کو آسمان بھی نظر آتا ہے, سورج بھی نظر آتا ہے, آپ تازہ ہوا بھی لے سکتے ہیں, اس میں آپ واک کر سکتے ہیں. بیچ میں ایک دیوار ہے آلموسٹ 11 فٹ کی, اور دوسری طرف ان کا بھی اوپن ایریا ہے, وہاں سے کوئی بھی بولے گا. یعنی اگر میں ان کو آواز دیتا نا خان صاحب کو, وہ سن کے مجھے جواب دے سکتے تھے اگر وہ مناسب سمجھتے, لیکن یہ ان ایتھیکل تھا. اور ظاہر ہے کہ ہم اس طرح کی حرکت کرتے تو ہماری چکی بھی شفٹ کر دیتے, وہ ہم اس طرح کی حرکت وہاں کرنے کی پھر اجازت بھی نہیں نہ ہوتی. جس طرح کی آوازیں آپ کو آتی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صحت مند ہیں, ریلیکس ہیں, یا کبھی جو ہے غصے میں؟ آپ 1-2 بیان بھی میں نے آپ کا سنا کہ وہ فرسٹریشن میں بھی کبھی آ جاتے تھے, کرکٹ کی باتیں کرتے تھے اپنی مشقتی سے. کرکٹ کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے تھے, اور جب یہ افغان وار جاری تھی نا ان دنوں, ظاہر ہے اندر وہ موجود تھی ایل ای ڈی, وہ بشپ صاحب کے پاس ایل ای ڈی موجود تھی, وہ جاتے ہوئے مجھے گفٹ کر گئے تھے, تو ہم خبریں بھی دیکھ رہے ہوتے تھے. تو ان دنوں میں نے ان کی کافی اونچی آوازیں بھی سنی,
اور خصوصاً منگل اور جمعرات جو ملاقات کا دن ہوتا تھا، بیچ میں توشہ خانہ کیس کی اس وقت سماعت کا بھی ایشو چل رہا تھا، تو اس وقت میں نے ان کی زیادہ ان کو یعنی غصے میں سنا. باقی رہا صحت والا معاملہ تو فزیکلی تو غصے میں کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ہاں فزیکلی تو میں نے نہیں دیکھا، میں آواز کے پوائنٹ آف ویو سے ہی بتا سکتا ہوں. باقی ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اور مجھے اس لیے پتا ہے کہ میرا بھی روزانہ میڈیکل اس اعتبار سے بلڈ پریشر وغیرہ چیک ہوتا تھا. تو میں نے جو چیک کرنے آتے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ 8,500 کے قریب لوگ ہیں، تو آپ سب کا کیسے چیک کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سب کا نہیں ہوتا، چند ایک جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کا ہوتا ہے. اور ان کا میرے علم میں تو آپ کا اور خان صاحب کا ہی روزانہ یہ چیک اپ ہوتا ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتا. تو اس اعتبار سے یعنی خیر خبر ملتی رہتی تھی. باقی یہ ہے کہ الحمدللہ اب تو ان کی سسٹر مل بھی چکی ہیں اور وہ صحت مند ہیں الحمدللہ. آپ نے کہا کہ غصے میں بھی ایک دو دفعہ آپ کو سنائی دیے جس سے آپ کو لگا کہ وہ غصے میں، تو کس بات پہ تھا آپ کو، کہ کس وجہ سے فرسٹریٹڈ لگ رہے تھے وہ؟ تو بات ہی پھر کچھ اور طرف چل پڑے گی نا، تو بات رہنے دینا آپ. نہیں بس ایک دو سوال کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ میں نے بات تو نہیں غصہ نکل رہا تھا ان کا، وہ رہنے دیں. نہیں علی بھائی، جب اتنی باتیں کی ہیں تو یہ بھی کر ہی دیں سر میرے شو میں. پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر اور بھی سوال ہے میرے پاس اس کے علاوہ. یہ بالکل پرسنل بات ہے، دیکھیں یہ بالکل پرسنل بات ہے، بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کیسز اس وقت عدالت کے اندر ہیں. میں نہیں چاہتا کوئی ایسی چیز ہو کل کو جناب میرے پاس پہنچ جائے کہ جی آپ اس میں گواہ بن جائیں. حالانکہ جن لوگوں نے مجھے گواہ بنانا ہے ان کے پاس اپنی ریکارڈنگز موجود ہیں، ایک ایک چیز وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ساری ریکارڈنگ موجود ہیں. میں نے یہ ساری باتیں صرف نیک نیتی کی وجہ سے، وہ بھی پوچھنے میں بتائی، میں نے خود کوئی ولاگ نہیں اس کے اوپر بنایا. اور اس وجہ سے کہ باہر لوگوں کو پتا چلے کہ الحمدللہ وہ صحت مند ہے. کیونکہ یہاں تو یوٹیوبرز نے ڈالرز بنانے کے چکر میں ان کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا تھا اور کہا تھا کہ پتہ نہیں ان کو کہاں پہ رکھ دیا ہے اور یہ کر دیا وہ کر دیا ہے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں یعنی میں نے بتائی ہیں. اس سے زیادہ تو جانا ایک غیر اخلاقی حرکت بنتی ہے. اچھا علی بھائی چلیں، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ نے ایک دو بار ان کو غصے میں بھی سنا، تو موسٹ آف ٹائم آپ کے خیال میں وہ نارمل تھے، یا آپ کو جو گفتگو سنائی دی وہ مطلب آپ کو لگا کہ وہ سیٹ ہیں، فرسٹریٹڈ نہیں ہے، کسی ٹینشن پریشانی میں نہیں ہے؟ ظاہر ہے ہر وقت تو بندہ غصے میں نہیں ہوتا نا، غصہ تو کسی خاص بات پہ آتا ہے نا. 24 گھنٹہ بندہ غصے میں گزارے تو بندہ تو پھر پاگل ہی ہو جائے گا نا. تو وہ ایک دو دفعہ میں نے ہاں جی میں نے ایک دو دفعہ کرکٹ کے اوپر ان سے گفتگو سنی، اور اس کے علاوہ مشقتی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جو وہ چیز اچھی بناتے ہیں اس کا ذکر کیا کہ تم فلاں چیز جو ہے وہ اچھی بناتے ہو، تو آج وہ بنانا، وہ والی چیز نہ بنانا. تو اس قسم کی میں نے گفتگو سنی ہے. یعنی جو میں گفتگو آپ کو یعنی کہ بتا رہا ہوں، جو میں نے نہیں بتانی وہ ظاہر میں نے نہیں بتانا. کچھ صحافی جو ہے نا آپ کے اس بیان پر کو شک کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تو ہائیلی سیکیورٹی زون کے اندر ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. کون کہہ تو رہا یہ ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ کون کہہ رہے سر ہیں؟ دو تین صحافی ہیں، میں وہ صحافیوں کی کیا اوقات دو ہے تین بھائی؟ صحافی ہیں. صحافی باہر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہم اندر سے ہو کے آئے. صحافیوں کو کہیں کہ آپ 295C لگوائیں اپنے اوپر، اسلامی نظر آتی کونسل سے کہہ کے، اور اپنی وہ چکی وہاں پہ شفٹ کریں تو وہ بھی آبزرو کر لیں گے. صحافی تو چھوڑ رہے ہوتے ہیں باہر بیٹھ کے. انہوں نے تو پاکستان کی صحافت کو بدنام کر دیا ہے. بھائی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ عدالت میں بھی جو جاتے ہیں، وہ عدالت یا وہ کمرہ جہاں خان صاحب کو لے کے جایا جاتا ہے وہ چکیوں سے بہت دور ہے. چکیوں کی طرف تو کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں، ایون اندر کا کوئی ملازم بھی نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو یہ ہوائیاں چھوڑ رہے ہیں، ان کی تو چور وہیں پہ پکڑا گیا کہ جی ہم اندر، ہمیں پتہ ہے. تو میں ان کے سامنے رکھتا ہوں اڈیالہ کا گوگل میپ، یہ بتائیں ذرا توہین مذہب کی چکیاں کہاں ہیں، خان صاحب کی چکیاں کہاں ہیں. ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، چھوڑ رہے ہیں. ایک طرف چھوڑ رہا ہے اور ایک بندہ آبزرو کر کے دیکھ کے سن کے آیا ہے، جو کم از کم 10 دفعہ اپنی چکی سے ساری چکیوں سے ہوتا ہوا ملاقات والی جگہ پہ فزیکلی آتا تھا. کیونکہ میں حوالاتی تھا، قیدیوں کی ملاقات اندر جاتی ہے، حوالاتیوں کی باہر اس گیٹ تک آتی ہے، سوائے خان صاحب کے. خان صاحب جو کہ سیکیور تھے اس لیے ان کی جو ملاقات تھی وہ بھی باہر آتی تھی. ادروائز اصولاً ان کی ملاقات، وہ قیدی تھے، ان کی ملاقات کے لیے اندر جانا چاہیے، لیکن ان کو نہیں وہاں پہ لے کے جایا جاتا. ان کو ایک خاص کمرے میں، وہ کمرہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے، وہ عام حالت میں لاک ہوتا ہے. اور اس طریقے سے عدالت والا پورشن بھی الگ سے ہے. وہاں پہ صحافی چلے گئے ہیں اور انہوں نے جناب صرف ایک پاؤ بھر جو ہے وہ رکھ کے ہلدی، تو پوری جو ہے وہ ایک پنساری کی دکان کھول لی، اور وہ اس طرح دعوے کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ اندر سے ہو کے آئے ہوئے ہیں، ایم ہی چھوڑ رہے ہیں. تو پکڑے گئے ہیں نا. تو علی بھائی یہ تو پھر آپ کے لیے ایک الگ سے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے کہ کچھ صحافیوں کا حلقہ بھی آپ کے خلاف ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں، میرے لیے کون سی خطرے کی گھنٹی ہے بھائی؟ ہم سے تو جو بھی ٹکرایا ہے اس نے اپنی ذلت اور خواری دیکھ لی ہے. سچ کے آگے کون چل سکتا ہے؟ اگر پاکستان کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سو کالڈ سب سے بڑا ادارہ نظر آتی کونسل ایک بندے کے اوپر فتویٰ لگا دے اور وہ قانونی جنگ لڑ کے سوشل میڈیا کے اوپر پورے کا پورا ایک اس اعتبار سے
स्पोर्ट में लोगों को इकट्ठा करके ट्रेंड चला के बाहर आके बैठ गया है, तो उसको इन मम्मी डैडी साफियों से क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं, किसी से कोई खतरा नहीं। हमने तो सच के लिए खड़ा होना है, हमें क्या खतरा है भाई? खतरा उनका है जो झूठ बोलते हैं, कि उनका झूठ पकड़ा जाता है। और आंटी लीमा ने झूठ पकड़ लिया है, उन्होंने तो मेरी तायद कर दिया, उन्होंने तो वैल्यू एडिशन कर दिया। उनका देसी मुर्गी हफ्ते में 2 दिन, हम तो देसी घी की बात कर रहे थे तो मुर्गी भी देसी पे पहुंच गई है। और वो नारियल का भी जिक्र किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम चीजें लेके जाते हैं वो नहीं देने देते, वो कहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी इशू है। तो वो खान साहब बता रहे हैं कि मेरे लिए स्पेशल ये सारी चीजें आती हैं, मुझे मिलती हैं। तो आपने देखा है वो वाला क्लिप उनका? अच्छा। आंटी लीमा का आपने क्लिप देखा है? मुझे बताएं। जी जी, मैं मेरी नज़र से गुजरा है, मैंने बिल्कुल वो उसमें कह रही आपने सुन लिया है, देख लिया है? नून, हाँ, नून लीग के रहनुमा तो पहले भी कह चुके हैं, वो तो पूरा मेन्यू गिनवाते रहते हैं कि इस दिन ये उनको मिल छोड़ें। हाँ। आंटी लीमा ने जो कुछ बोला है, इन साफियों की तो सारी की सारी, जो वो मैं बकौल शेर अफजल मरवा साहब के, इनकी साफत तो बढ़ गया। जो आंटी लीमा ने बोला उन्होंने तो मुझे सपोर्ट कर दिया, वो आपने वीडियो देख ली है ना? जी जी, मेरी नज़र से गुजरी है बिल्कुल। अच्छा अली भाई, आगे के खिलाफ इनको के ट्रेंड चलाए, साफियों को कहें कि मिलके कहें कि ये अपनी बहन जो है वही गद्दार निकली है, नाउजुबिल्ला। इनको छोड़ें, ये डॉलर कमाते हैं, इनका जिक्र ना करें, हमारा टाइम कीमती है, आगे चले। आपके पुराने बयानात मेरी कानों से गुजरे, आप इमरान खान की बहुत तारीफ़ करते थे। एक दो बयान मुझे याद हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा मुकदमा लड़ा, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ डट के खड़े हैं। अब आपका थोड़ा सा रवैया, थोड़ा सा चेंज देखता हूं मैं कि अब क्या आप उस तरह से इमरान खान की हिमायत नहीं करते? अब आपका एक लेटेस्ट बयान था जिसमें आप कह रहे थे अगर इमरान खान को जेल से छोड़ा गया तो वो नुक्से अमन का खदशा होगा और मुल्क की जो है वो अमन व अमान के लिए ख़तरा होगा। तो आपने भी एक तरह से ये यू टर्न नहीं लिया? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे बताइए मैंने किस बयान में कहा कि यूएनओ की जो तकरीर थी खान साहब की, वो बुरी तकरीर थी? मैंने तो उसके हक में वीडियो रिकॉर्ड करवाई, उसके बाद मेरी पहले आपने अच्छा तकरीर को अच्छा कहा, फिर बाद में कहा। जी जी फैसल जी जी भाई, प्लीज़। मैंने तसल्ली से आपकी पूरी तकरीर सुन ली, आपने मुझे 4 सेकंड भी नहीं जी जी बोलने प्लीज़ दिया। प्लीज़। मैं समझदार आदमी हूँ, मैं सूंघ के सवाल समझ आता हूँ, तो आप तो बोल के बता रहे थे, मुझे समझ आ गई है। मुझे भी थोड़ा राइट दे कि मैं कम से कम अपना जवाब तो दे दूं। जी जी तो प्लीज़। मेरा कौन सा ऐसा बयान आया है जिसमें मैंने यूएनओ की जो तकरीर है उससे यू टर्न लेके कहा कि वो तकरीर बड़ी गलत थी? वो तकरीर आज भी दुरुस्त है। हमें तो हमारे प्रॉफिट ने बताया कि शैतान भी अगर अच्छी बात करे उसकी तस्दीक करो। तो खान साहब तो फिर भी मुसलमान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत रखते हैं, ठीक है? तो उनकी अच्छी बात की मैंने तस्दीक की। आज तक मैं कायम हूं कि यूएनओ वाली तकरीर बहुत अच्छी थी, मैं आज तक इस बात के ऊपर कायम हूं, मैंने उसे कोई यू टर्न नहीं लिया। रहा किसी मौके पे हमने उनकी किसी बात के ऊपर नक़्द किया है, तो जब वो हुकूमत में थे हम उस वक्त भी नक़्द करते थे, और हुकूमत से जब निकाले गए उस वक्त भी नक़्द करते थे। उसूल के ऊपर बात होनी चाहिए। फैसल भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी कोई ऐसी स्टेटमेंट बताएं जिसमें मैंने किसी एक बात के ऊपर उनकी तारीफ की हो और बाद में मैंने वो वाली तारीफ विड्रॉ कर ली हो। हाँ, किसी नई एक्टिविटी के ऊपर मेरे कमेंट्स आना ये इस बात की दलील नहीं है कि मैंने पुरानी किसी उनकी तारीफ से विड्रॉ कर दिया। मसलन 1992 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया तो मैंने इसे विड्रॉ कर लिया, यूएनओ की तकरीर जो उन्होंने अच्छी की मैंने विड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं है। अब मुस्तकबिल में भी अगर कोई अच्छी चीज़ किसी की आएगी उसकी तारीफ करेंगे, जो हम इख्तलाफ राय रखेंगे वो बयान कर देंगे। रहा वो स्टेटमेंट जो आपने जिक्र किया, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई है। मैंने वो एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, और उस वक्त भी जिन साफ़ी हज़रात की तरफ से इसको उठाया गया तो मैंने उसका जवाब भी उनको दिया था, और मैंने उन्हें कहा था कि ऑनलाइन आप मुझसे बात कर लें। जो मैंने ये बात की थी, मैंने कहा था कि वो ये सोचते हैं, ठीक है, कि अगर ये मामला अभी इसी आप क्या तरीके से रहा और वो जो आपने बात की खान साहब बाहर आ गए तो मुल्क के अंदर इस तरह का मामला होगा, तो उसके बाद फिर मैंने उसका सोल्यूशन दिया कि इसका हल ये है कि सारे बड़े मिल बैठ के, उसमें मैंने आर्मी चीफ का भी कहा, उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का भी जिक्र किया, खान साहब का भी जिक्र किया, और लोगों का भी, कि ये मिल के एक नए तरीके से एक नया एक आपस में मुआहदा कोई करे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिख लें और इस मामले को आगे लेके चलें। नाउज़ुबिल्लाह, इसका ये मतलब नहीं था कि मैंने कहा कि उनको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। वो तो मैं अपने बारे में भी कई बार कहता हूं कि इंशाल्लाह मैं जिंदा रहा तो अगले हफ्ते मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दुश्मनों से कह रहा हूं कि मुझे कत्ल कर दो अगले हफ्ते से पहले पहले। तो वो बात एक मुहावरतन हो रही होती है और उसके साथ एक पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है। वरना तो अगर ये चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटे तो आप तो कुरान पाक की आयत से भी क्या से क्या रिजल्ट निकाल लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो स्टेटमेंट अगर कहीं पे गलत आती है
وہ پورے کانٹیکس کے ساتھ دیکھی جائے تو پتہ چل جائے گا وہ کس سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے. علی بھائی اس خواہش کا آپ پہلے بھی اظہار کر چکے ہیں کہ سب مل کے بیٹھے ہیں اور کوئی جو ہے وہ مشترکہ سیاسی حل نکلے. تو اب تو ان کو باقاعدہ کیسز میں سزائیں ہو چکی ہیں اور وہ اب مجرم ڈکلیئر ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا اب بھی ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیں وہ اگر مجرم ڈکلیئر ہوئے میں تو ان کی پارٹی تو باہر موجود ہے نا جی. بیرسٹر گور صاحب ایک ڈیسنٹ انسان ہے, وہ موجود ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک انتہائی پڑھے لکھے شریف النفس وکیل ہیں, وہ باہر موجود ہیں. اچھا علی بھائی میرے کچھ جینرک سوال تھے اس ٹاپک سے, آپ کے جیل کے ٹاپک سے ہٹ کے بھی اور عمران خان سے ہٹ کے بھی. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا. ایک صاحب آئے تھے, وہ اسٹیٹ بینک کے پرانے جو ہیں وہ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے اسلامک بینکنگ کے اوپر سوال اٹھایا اور وہ کافی وائرل بھی ہوئی میری پوڈ کاسٹ. اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلامک بینکنگ جس طرح سے کام کر رہی ہے وہ اصل میں حرام ہے. اسلامک بینکنگ کا پورا یہ جو سسٹم ہے یہ اس کے پیچھے بتایا کچھ جاتا ہے اور کہا کچھ جاتا ہے, تو انہوں نے اس کو حرام قرار دیا. تو آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے اسلامک بینکنگ کے اوپر؟ دیکھیں میری اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے, یہاں پہ میں صرف آپ کو ورڈکٹ دے دوں گا. میرے نزدیک گیون سرکمسٹانسز میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے اسلامک بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بیسٹ پاسبل یہی ہے. اس میں کچھ کمزوریاں موجود ہیں, ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اوور آل جو ورلڈ اکانومی ہے وہ تو ظاہر ہے سود کے اوپر چل رہی ہے. تو گیون سرکمسٹانسز میں جو کچھ کیا ہوا ہے پاکستان جیسی جو کوشش ہے یہ کسی اور ملک میں نہیں ہوئی. میں تو اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. چند ایک چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں, مثلاً کس لیٹ کے اوپر پیرنٹی ڈالنا اور اس کا چیریٹی فنڈ میں جانا. پیرنٹی نہیں ہونی چاہیے اسلام میں, آپ نے مقروض کو موقع دینا ہے. یہ ایک چیز ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا. پھر جو کائبر ریٹ والا ایشو ہے وہ ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے کہ اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے نکالنا پڑتا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل اکانومی جو ہے وہ سود کے ساتھ ہے. گیون سرکمسٹانسز میں ہم اتنا ہی کر سکتے تھے, مزید کچھ امپرومنٹ ہو سکتی ہے. بہرحال میں تو سیٹسفائی ہوں کہ 85% تک آپ کہہ سکتے ہیں, بلکہ 90% تک یہ ٹھیک چل رہے ہیں. ایک بڑا مسئلہ سر اٹھا رہا ہے ویسے تو یہ پوری دنیا میں ہے. لوگ جو ہے نا اپنا مذہب ڈکلیئر نہیں کر رہے, یعنی کہ جو مذہب پہلے جو اپنایا ہوا تھا اب وہ اس مذہب کو ڈس آن کرتے ہیں. پاکستان میں بھی حیرت انگیز طور پر ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے کہ وہ مذہب سے دوری اختیار کر رہے ہیں اور خود کو لادین لکھنا وہ علی اعلان پسند کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کس کی غلطی ہے؟ کیا ہمارے علماء کرام کی غلطی ہے؟ آپ بھی ایک مذہبی شخصیت ہیں, آپ اس میں خود کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کو اسلام کے بارے میں ٹھیک سے بتا نہیں پائے جو وہ لادینیت کی طرف بڑھ رہی ہے؟ بالکل وقت کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھ سکے ہمارے علماء, اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جو شخص آپ سے کوسچن پوچھ رہا ہے اس کے پاس سائنس کا علم ہے, ورلڈ پالیٹکس کا علم ہے, ورلڈ اکانومی کا علم ہے, اور آپ کو تو وہ ٹرمز ہی نہیں پتہ جن میں وہ آپ سے سوال کر رہا ہے, تو آپ نے جواب کیا دینا ہے. تو میرے خیال ہے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر ہمیں ایسے اسکالرس کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھتے ہوں, اور وہ ایسی لینگویج میں گفتگو کرے جو لینگویج بیریئر نہ آئے ایک پڑھے لکھے بندے اور اس عالم کے درمیان. تو یہ پرابلم ریزالو ہو سکتے ہیں. تو یہ جو لوگ اس طرف جا رہے ہیں اس کے پیچھے قصور یہ ہے کہ ہم نے جو یہاں پہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بالخصوص ریلیجن پیش کیا ہے بگڑی ہوئی شکل کے اندر, جس میں عجیب و غریب قسم کی جو ہے دیو مالائی قصے کہانیاں ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے. آپ دیکھیں یورپ کی تاریخ میں بھی جو رینیسانس ہوا ہے وہ اسی طریقے سے ہونا شروع ہوا ہے, اور پھر آج آپ دیکھ لیں مولویوں کو انہوں نے ویٹیکن سٹی میں لا کے بٹھا دیا ہوا ہے. تو یہ معاملات ادھر بھی اسی طرف جا رہے ہیں. اگر ہمارے جیسے چند ایک پلیٹ فارم اور نہ ہوئے تو معاملہ اسی طرف چلا جائے گا. اس وقت علماء کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. ابھی انڈیا میں ایک مناظرہ ہوا ہے, مفتی شمائل تھے اور جاوید اختر تھے, آپ نے وہ مناظرہ دیکھا ہے؟ جی میں نے چند ایک اس کے کلپس دیکھے ہیں. اچھا, اس میں مین جو ٹاپک وہ یہی تھا کہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے پر ایک بحث تھی, اور اس کے بعد جو ہے ایک پاکستان میں ایک الگ سے بحث چل نکلی. ہمارا جو مذہبی مطبقہ فکر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جیت گئے. تو آپ کے خیال میں خدا کو ثابت کرنے کے بعد یہ مطلب لاجک بنتی ہے کہ ہم اسے خوشی منائیں, اپنی فتح قرار دیں؟ آپ نے فتح والی ویڈیوز دیکھی ہیں, ہم نے تو دوسری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مفتی صاحب مناظرہ کر رہے ہیں ان کا تو اپنا اسلام مشکوک ہے, ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے ہیں وہابیوں کی طرف سے, بریلویوں کی طرف سے. تو ہم نے تو اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. باقی رہا معاملہ علمی دلائل کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈینائل آف گاڈ اس ماڈرن دور کے اندر کوئی بڑا ایشو اس حوالے سے نہیں رہا کہ سائنس نے
اتنا اس کو واضح کر دیا ہے کہ ایک سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی، سپریم اتھارٹی اس کائنات کو چلا رہی ہے، کیونکہ اتنی کمپلیکس چیزیں اب سائنس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل چکی ہیں، چاہے وہ ڈی این اے کی سٹرکچر ہو، چاہے کاسموس میں آپ دیکھ لیں، انسان کے اپنے اندر دیکھ لیں، اتنی زیادہ چیزیں آ چکی ہیں کہ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جو ذی شعور ہے وہ ڈینائل آف گاڈ کر سکے. اور یہی ایک حکمت ہے کہ اس دور میں پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی. پیغمبر کی تعلیمات کافی ہیں، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے قیامت تک کے لیے رسول اللہ آخری نبی ہیں. اس دور میں اگر کوئی پیغمبر آئے اور وہ منہ مانگا معجزہ دکھا دے تو ہمارے پاس سائنس کے ذریعے اس چیز کو جج کرنا بڑا آسان ہے کہ یہ ایلوژن کر رہا ہے یا اوریجنل معجزہ کر کے دکھا رہا ہے. اور جب سائنس اس کو تصدیق کر دے گی تو کسی کے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی کہ وہ انکار کرے. میں یہ حکمت سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اگر پیغمبر آ جائے تو سب کے سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے ان کے معجزات کی وجہ سے. امتحان باقی نہیں رہے گا. یہ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس دروازے کو آلموسٹ 1450 سال پہلے بند کر دیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ سائنس نے وہ کمزوری جو موجود تھی اس اعتبار سے کہ ہمیں پیغمبر کی صحبت نہیں ملی تھی، اللہ نے وہ کمپنسیشن کر دی ہے سائنس کے علم کی وجہ سے کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گاڈ ارائزز والا معاملہ ہے جو وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے، خدا ابھرتا ہے اپنی شان کے ساتھ. اس طرح ابھرا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی یہ چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں تھی. علی بھائی نیٹ تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے، میری خواہش تھی کہ اس گفتگو کو مزید طویل کرتے، مگر بس ایک آخری سوال ہے، پھر انشاءاللہ میں جہلم آؤں گا تو پھر فیس ٹو فیس بات کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت ضمانت پر رہا ہیں اور ڈر لگ رہا ہے ابھی بھی کہ آپ کے کیس میں کیا ہوگا، کوئی اور مزید جو ہے وہ کیس فائل ہو سکتا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں اپنا فیوچر آپ اس کیس کو لے کر؟ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا. مستقبل میں نے دیکھا نہیں ہوا. میرے کئی کلاس فیلو اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہو چکے ہیں، میں الحمدللہ زندہ ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو یہ اللہ کو پتا ہے کہ مستقبل میں انسان کے لیے کیا تکالیف لکھی ہوئی ہیں. ایک مومن کا کام ہے کہ اللہ کی طرف رجوع لائے، خوشی میں غمی میں اللہ سے دعا کرتا رہے، پیغمبروں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو. وہ میں اب بھی ہوتا ہوں، اور جو میرے رب کی مرضی، جو بھی حالات و واقعات آئیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کوئی اس میں آسانی کی راہ نکال دے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے علی بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے فیس ٹو فیس. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ.